ہم آپ سے کہتے نہ تھے، تو انہوں نے کہا یہ انسان ہے نا، ہر انسان برابر ہے، واٹ ایور اس کا رتبہ، واٹ ایور دا سچویشن. اور ساری یہ جو ہم اپنی انسپریشن لیتے ہیں نا، تو یہ ایسے لوگوں سے لیتے ہیں جو اپنے کردار کے اندر ناٹ اونلی بہادری، اپنے کردار کے اندر ثابت کریں، اس بات کو ثابت کریں کہ خوف صرف اللہ کا، اور باقی سارے خوف سے آدمی نمٹ جاتا ہے. بہت ہی آسان ہے. لہٰذا جو فیصلہ کرتے ہیں، اور آپ لوگ جس ذمہ داری پر لگے، میرے ساتھ آپ نے ٹیم بنائی، آپ لوگ جس ذمہ داری پر لگے، اس میں بڑے بڑے فیصلے آپ کو کرنے پڑے، لاکھوں کروڑوں کے فیصلے کرنے پڑے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت ابوبکر کا وہ قول بڑا بھاری ہے میرے اوپر کہ کاش میں تنکا ہوتا تو بہتا چلا جاتا پانی کے ساتھ، تو مجھے جواب نہ دینا پڑتا. مگر آپ نے جو فیصلے کیے ہیں اس کی جواب دہی بھی آپ کے پاس ہے، میں نے جو فیصلے کیے ہیں جواب دہی بھی میرے پاس ہے. میرے بس میں نہیں ہے انصاف کرنا، اصل انصاف تو وہ کرتا ہے نا. do not have enough information کہ میں انصاف کروں. میں صرف کوشش کرتا ہوں، اور آپ صرف کوشش کر سکتے ہیں، اس میں سے تلاش کرتے ہیں. وقت کی بندش بھی ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اس کو اپنی طرف سے آپ جرح بھی کرتے ہیں. ممکن ہے آپ نے جو ڈائریکشن پکڑا جرح کا وہ مختلف تھا، تو اٹس اے ہیوج برڈن. تو میں آپ سب لوگوں کا، اپنی ٹیم کا مشکور ہوں کہ انہوں نے یہاں پر ایک ایریا کو جو انشورنس کے احتساب کے حوالے سے آپ کو ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی، آپ نے اس کو اسٹیبلش کیا. دوسری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ انسٹیٹیوشنز اہمیت رکھتے ہیں انسانوں کی زندگی میں. دو آدمی ہوں تو انسٹیٹیوشن کی ضرورت نہیں، اس میں بھی میرے نبی فرماتے ہیں کہ ایک کو لیڈر بنا لو تاکہ فیصلے کے وقت بات طے ہو جائے. ہم گھر میں لیڈر بنا لیتے ہیں ماں باپ کو کہ ان کے فیصلے کی مدد سے چلتے ہیں، تین ہوں تو بھی کسی کو. تو یہ انسٹیٹیوشن بنتا ہے، اور انسٹیٹیوشن کے بغیر کام نہیں ہوتا. اصل میں ریاستوں کا یہی کام رہا، اور جیسے جیسے پاپولیشن بڑھتی جاتی ہے انسٹیٹیوشنز بھی بڑھتے جاتے ہیں، اور اپنے قانون کے اعتبار سے. تو دیکھو انسٹیٹیوشنز کا کام یہ ہے کہ انصاف کرے. تو لہٰذا واٹ پریزروز انسانیت آر دا انسٹیٹیوشنز. تو ایک بڑی اچھی کتاب ہے آپ کی نظر سے گزرے، ڈیرن ایسیموگلو اینڈ جیمز رابنسن کی، کہ وائی نیشنز فیل. اور اس کے اندر انہوں نے بڑا تجزیہ کیا. انہوں نے یہ تجزیہ کیا، ممالک کو کمپیریزن کیا کہ اگر ملک ڈیوائیڈ ہو گیا تو دریا کے اس طرف ایک انسٹیٹیوشن ہے اور دریا کے اس طرف انسٹیٹیوشن کی کمی ہے، اور پروگریس میں فرق آپ کو نظر آ جائے گا. آپ جس انداز سے بھی ڈیوائیڈ ہو گیا نارتھ اور ساؤتھ کوریا، آپ دیکھتے ہیں کہ نارتھ کوریا میں انسٹیٹیوشنل جو لمیٹیشنز ہیں اور ساؤتھ کوریا میں جو فرق ہے، تو یو کین سی دا ڈفرنس. دیٹ از بیکاز آف انسٹیٹیوشنز. میں بھی یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ جیسا انسٹیٹیوشن جو اب دن دنی اور رات چوگنی ترقی کر رہا ہے، اس کے اندر بھی بے انتہا پوٹینشل ہے. مجھے یہ فگر ابھی بیٹھے بیٹھے خیال آ رہا تھا، مجھے میرے پاس نہیں ہے، کہ آپ نے یہ فرمایا کہ 6000 ریلیف کے لیے لوگ آئے. You must compare this to the number of insurances taken by the people, and there must be a statistical relationship between complaints coming to you and the number of insurance policies taken out. Statistical link کوئی بنائے. اچھا، اور یہ بھی اسٹیٹسٹیکل میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، جو سی ای اوز بھی ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، اینڈ تھینک یو فار یور کوآپریشن آپ کی انڈسٹری کے ساتھ. اس بات کا امکان ہے کہ یہ جو ریمبرسمنٹ ہوا یہ آپ کی کاسٹ کے اوپر بھی ہوا، مگر یہ ذہن میں سوچیے کہ دس از دا رسک وچ یو آر ٹیکنگ ٹو پرووائڈ ریلیف. محترم ایس ایم ظفر صاحب کی ایک کتاب انہوں نے مجھے بھیجی، ڈیموکریسی ان اسلام، اور میں خود کوشاں تھا کہ جمہوریت اسلام میں کس طرح سے آئی، کیونکہ جمہوریت کو چیلنجز بہت ہیں آج کل دنیا میں. تو ان کی کتاب پڑھی، ایک اور کتاب کا میں آپ سے ذکر کروں گا، ان کی کتاب میں نے پڑھی، تو اس کے اندر فیصلہ کرنے والوں کے لیے انہوں نے، حضرت عمر نے ایک خط لکھا اشعری کو، جو بصرہ کا گورنر بنایا گیا، اور اس زمانے میں ایک ہی آدمی بہت ساری ذمہ داریاں لے کر چلتا تھا. تو ان کو یہ ہدایت دی گئی کہ آپ جو دور سے آیا ہے اس کا فیصلہ جلدی کریں. تو آپ دیکھیے، آپ لوگ زوم کے ذریعے یو آر ٹرانسلیٹنگ دیٹ انٹو افیکٹ کہ دور والا بھی اس کو آنے ہی نہ دیں، آپ فیصلہ کریں. گڈ. اور اگر فزیکلی آ گیا ہو تو آپ فیصلہ کریں. تو اسی بنیاد، دیکھو یہ ہوتے ہیں راستے. آدمی اپنے دماغ کے اندر، وی ول کیپ آن لرننگ ایوری آل دا ٹائم. مولانا حسن مدنی، شاید یہی پورا نام تھا، اسیر مالٹا بھی کہلائے،